اللہ فرمائے گا، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے غلطی لگتی نہیں ہے۔ فالذین آمنوا، پھر آگے فرما دیا فیصلہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ دیکھیں ایک مقام کے اوپر نہیں، دو کے اوپر نہیں، تین کے اوپر نہیں، قرآن کے اندر 124 مقامات کے اوپر یہ لفظ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ صرف آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، یہ 124 مقامات کے اوپر ذکر ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ بات چاہتا ہے، مسلمان بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ جہنم میں غوطہ کھائے بغیر براہ راست جنت کو جانے والا ہو، تو ایمان کے ساتھ اس کو نیک اعمال کی دنیا کو آباد کرنا ہوگا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کلمہ گو بھی جو سودی ہے، جو ظالم ہے، جو قاتلی، وہ دوزخ میں جائے گا، جیسے کافر دوزخ میں جائیں گے۔ البتہ علماء نے قرآن کے اشارات سے یہ بات نکالی ہے کہ انشاءاللہ جو مخلص مسلمان ہوگا، شرک سے بچنے والا ہے، توحید کو اختیار کرنے والا ہے، بد اعمال کی وجہ سے اگر دوزخ میں چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک نہ ایک دن ایسے ضرور آئے گا کہ گناہوں کی سزا جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن قرآن و سنت کے کئی اشارات سے یہ بات ملتی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو جنت میں چلا گیا تو نعوذ باللہ اس سے پھر کوئی غلطی لگے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک دے گا، ایسے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن ایسا ضرور ہے کہ جو مسلمان اگر جہنم میں چلے گا تو گناہوں کی سزا ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے گا۔ اور دوسری بات کہ جو بھی غیر کلمہ گو ہے، جس شکل کا کافر بھی ہے، وہ مشرک ہے یا منافق ہے یا ہندو ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، جس قسم کا کافر بھی ہے، ان کے بارے میں جہنم میں اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ جہنم میں جائیں گے تو گناہوں کی سزا ختم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ سزا برائے سزا کے لیے ان کو جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات ذکر فرما دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انسان کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کماتا ہے، جو عمل بھی ہے، 3 صفات: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا۔ جو عمل بھی ہے اگر یہ 3 صفات ہیں تو وہ نیک عمل ہوگا، صالح عمل ہوگا، احسن عمل ہوگا، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا، انسان کو کامیاب کرانے والا ہوگا۔ لیکن ان 3 صفات میں سے ایک صفت بھی عمل سے نکلتی ہے، اگر ایمان نکلتا ہے تو ایک کافر کتنے اچھے اعمال کیوں نہ کرے، کوئی وزن نہیں۔ یا ایمان بھی ہے اور نبی کا طریقہ بھی ہے لیکن اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو وہ حدیث تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سخی بھی اور جو شہید ہے وہ بھی، اور جو عالم ریاکاری کی وجہ سے سب سے پہلے دوزخ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ ایک آدمی مومن بھی ہو، اخلاص بھی ہے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں، تو اس کے اعمال کو رسم اور بدعت کہہ کر اس کے منہ کے پردے مارا جائے گا۔ تینوں باتیں ضروری ہیں، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو اور رسول کا طریقہ بھی، تب عمل جا کر کے بنے گا صالح عمل، احسن عمل، نیکیوں کے پلڑے کو باوزن کرنے والا، اس کو جھکانے والا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فی جنات النعیم، خلاصہ ہی بیان کرتے ہیں، نعمت بری جنت میں، جنت صرف نہیں، جنت میں ہر طرح کی نعمت، پھر کیسی نعمتیں، یہاں پر بھی خلاصہ بیان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلاصہ بیان کر دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا۔ یعنی ہم یہ سنتے ہیں جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، تو یہ کچھ سنا ہے لیکن مکمل نہیں سنا۔ مکمل وہاں پر جائیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، اور نہ ان کا خیال دل و دماغ کے اندر گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر